شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 29 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، وہ 31 مئی سن 628 سن عیسوی کا دن تھا جب تاریخ اسلام کے دو عظیم جرنیل خالد بن ولید اور عمر بن العاص مدینہ میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ عثمان بن طلحہ تھے۔ تینوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچے۔ سب سے پہلے خالد بن ولید اندر گئے، ان کے پیچھے عمر بن العاص اور عثمان بن طلحہ گئے۔ تینوں نے قبول اسلام کی خواہش ظاہر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور تینوں کو باری باری گلے لگایا۔ ناظرین، عرب کے ملک اردن میں گمنام سا ایک مقام ہے جس کا نام موتا ہے۔ اس کے قریب سے گزر جانے والوں کو بھی شاید پتہ نہ چلتا ہوگا کہ وہاں ایک بستی ہے۔ اس کی حیثیت چھوٹے سے ایک گاؤں سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں، لیکن شہیدوں نے اردن کے بادشاہ کو اپنی موجودگی کا اور اپنی زندگی کا جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے احساس دلایا ہے۔ وہ جس مارکے میں شہید ہوئے تھے وہ 13.5 صدیاں پہلے اس مقام پر لڑا گیا تھا۔ ناظرین، پھر یہ مقام گزرتے زمانے کی اڑتی ریت میں دبتا چلا گیا۔ کچھ عرصے سے موتا کے رہنے والے ایک عجیب صورتحال سے دو چار ہونے لگے۔ آج بھی وہاں چلے جائیں اور وہاں رہنے والوں سے پوچھیں تو وہ بتائیں گے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی آدمی رات کو خواب میں دیکھتا ہے کہ 13.5 صدیاں پہلے کے مجاہدین اسلام چل پھر رہے ہیں۔ کفار کا ایک لشکر آتا ہے اور مجاہدین اس کے مقابلے میں جم جاتے ہیں۔ ان کی تعداد تھوڑی ہے اور لشکر کفار مانند سیلاب ہے۔ مارکا بڑا خون ریز ہے۔ ناظرین، یہ خواب ایک دو آدمیوں نے نہیں، وہاں کے بہت سے آدمیوں نے دیکھا ہے اور کسی نہ کسی کو یہ خواب ابھی تک نظر آتا ہے۔ ناظرین، یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں، انہیں معلوم نہیں تھا کہ 13.5 صدیاں پہلے یہاں حق و باطل کا مارکا لڑا گیا تھا، مگر ان کے خوابوں میں شہید آنے لگے۔ یہ خبر اردن کے ایوانوں یعنی اسمبلی تک پہنچی۔ تب یاد آیا کہ یہ وہ موتا ہے جہاں مسلمانوں اور عیسائیوں کی ایک لڑائی ہوئی تھی۔ یہ عیسائی عرب کے باشندے تھے۔ ناظرین، شہیدوں نے اپنے زندہ ہونے کا ایسا احساس دلایا کہ اردن کی حکومت نے جنگ موتا اور اس جنگ کے شہیدوں کی یادگار کے طور پر ایک نہایت خوبصورت مسجد تعمیر کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ ناظرین، مسجد کی تعمیر سن 1872 سن عیسوی میں شروع ہوئی تھی۔ ناظرین، اس جنگ میں 3 سپہ سالار زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ یک بعد دیگرے شہید ہو گئے تھے۔ ان تینوں کی قبریں موتا سے تقریباً 2 میل دور ہیں جو ابھی تک محفوظ ہے۔ مدینہ میں آ کر خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا تو ان کی ذات میں عظیم انقلاب آ گیا۔ ناظرین، 3 مہینے گزر گئے تھے۔ خالد زیادہ تر وقت رسول کریم علیہ السلام کے حضور بیٹھے فیض حاصل کرتے رہتے، مگر انہیں ابھی عسکری جوہر دکھانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ وہ فن حرب و ضرب کے ماہر جنگجو تھے۔ ان کا حسب و نسب بھی عام عربوں سے اونچا تھا، لیکن انہوں نے ایسا دعویٰ نہ کیا کہ انہیں سالار کا رتبہ ملنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سپاہی سمجھا اور اسی حیثیت میں خوش رہے۔ آج کے شام اور اردن کے علاقے میں اس زمانے میں قبیلہ غسان آباد تھا جو اس علاقے میں دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ناظرین، یہ قبیلہ طاقت کے لحاظ سے زبردست مانا جاتا تھا کیونکہ جنگجو ہونے کے علاوہ اس کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس قبیلے میں عیسائی بھی شامل تھے۔ اس وقت روم کا شہنشاہ ہرقل تھا جس کی جنگ پسندی اور جنگی دہشت دور دور تک پہنچی ہوئی تھی۔ ناظرین، اسلام تیزی سے پھل پھول رہا تھا۔ قبیلہ قریش کے ہزارہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ ان کے مانے منجے ہوئے سردار اور سالار بھی مدینہ جا کر رسول خدا علیہ السلام کے دستے مبارک پر بیعت کر چکے تھے اور مسلمان ایک جنگی طاقت
بنتے جا رہے تھے۔ کئی ایک چھوٹے چھوٹے قبائل حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے۔ ناظرین، مدینہ اطلاعیں پہنچ رہی تھی کہ قبیلہ غسان مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اسلام کی مقبولیت کو روکنے کے لیے مسلمانوں کو للکارنا چاہتا ہے اور جنگی تیاریوں میں مصروف ہے۔ یہ بھی سنا گیا کہ غسان کا سردار اعلیٰ روم کے بادشاہ ہرقل کے ساتھ دوستی کر کے اس کی جنگی طاقت بھی مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے اپنا ایک ایلچی، جس کا نام تاریخ میں محفوظ نہیں، غسان کے ایک سردار اعلیٰ کے ہاں اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ وحدہ لا شریک ہے اور اسلام ایک مذہب اور ایک دین ہے۔ باقی تمام عقیدے جو مختلف مذاہب کی صورت اختیار کر گئے ہیں توہمات ہیں اور یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے غسان کے سردار اعلیٰ کو قبول اسلام کی دعوت دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ پیغام اس خیال سے بھیجا تھا کہ بیشتر اس کے کہ قبیلہ غسان روم کے شہنشاہ ہرقل کی جنگی قوت سے مرعوب ہو کر عیسائیت کی آغوش میں چلا جائے، یہ قبیلہ اسلام قبول کر لے اور اسے اپنا اتحادی بنا کر ہرقل سے بچایا جائے۔ خدا کی قسم، اس سے بہتر فیصلہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ خالد نے ایک محفل میں کہا، ہرقل نے فوج کشی کی تو یوں سمجھو کہ باطل کا طوفان آ گیا جو سب کو اڑا لے جائے گا۔ غسان کی خیریت اسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لے۔ ناظرین، کسی اور نے کہا نہیں کرے گا تو ہمیشہ کے لیے ہرقل کا غلام ہو جائے گا۔ ایک اور نے کہا اس وقت ہرقل قبیلہ غسان میں داخل ہو چکا تھا، اس کے ساتھ جو فوج تھی اس کی تعداد 1,00,000 تھی۔ غسان کے سردار اعلیٰ کو اطلاع مل چکی تھی مگر وہ پریشان نہیں تھا، وہ ہرقل کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کا ایلچی بصرہ کو جا رہا تھا۔ ناظرین، غسان کا دارالحکومت بصرہ تھا۔ ایلچی کے ساتھ ایک اونٹ پر لدے ہوئے زاد راہ کے علاوہ 3 محافظ بھی تھے۔ بڑی لمبی مسافت کے بعد ایلچی موتا پہنچا اور اس نے ذرا سستانے کے لیے اپنا مختصر سا قافلہ روک لیا۔ ناظرین، قریب ہی قبیلہ غسان کی ایک بستی تھی، اس کے سردار کو اطلاع ملی کہ 4 اجنبی بستی کے قریب پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ سردار نے، جس کا نام شرجیل بن عمرو تھا، مدینہ کے ایلچی کو اپنے ہاں بلایا اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ میں مدینہ کا ایلچی ہوں اور بصرہ کو جا رہا ہوں۔ ایلچی نے جواب دیا، میں رسول خدا علیہ السلام کا پیغام تمہارے سردار اعلیٰ کے لیے لے جا رہا ہوں۔ کیا تم قبیلہ قریش کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہو؟ شرجیل بن عمرو نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو، ایلچی نے کہا، اور باطل کے عقیدے ترک کر دو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے سردار اعلیٰ کی اور اپنے مذہب کی توہین برداشت کر لوں گا؟ شرجیل بن عمرو نے کہا، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہیں سے واپس مدینہ چلے جاؤ، میں بصرہ کے رستے سے ہٹ نہیں سکتا۔ ایلچی نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جس کی تعمیل میں فخر سے اپنی جان دے دوں گا اور میں بڑے فخر سے تمہاری جان لے لوں گا۔ شرجیل بن عمرو نے کہا اور اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ ناظرین، ایلچی کے تینوں محافظ باہر بیٹھے تھے۔ اندر سے 3 آدمی نکلے، وہ کسی کی خون آلود لاش گھسیٹتے ہوئے باہر لا رہے تھے۔ محافظوں نے دیکھا کہ لاش کی گردن کٹی ہوئی تھی، انہوں نے پہچان لیا یہ ان کے ایلچی کی لاش تھی۔ شرجیل بن عمرو باہر آیا، تم اس کے ساتھی تھے؟ شرجیل نے محافظوں سے کہا، مجھے یقین ہے کہ اس کے بغیر تم بصرہ نہیں جاؤ گے۔ نہیں، ایک محافظ نے جواب دیا، پیغام اس کے پاس تھا، جاؤ مدینہ کو لوٹ جاؤ۔ شرجیل نے کہا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ ہم اپنے قبیلے اور اپنے عقیدے کی توہین برداشت نہیں کیا کرتے، اگر یہ شخص بصرہ پہنچ جاتا تو وہاں قتل ہو جاتا۔ خدا کی قسم، ایک محافظ نے کہا، ہم اپنے مہمان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا کرتے، میں تمہیں
مہمان سمجھ کر تمہاری جان بخشی کر رہا ہوں۔ شرجیل نے کہا، اور مجھے یہ نہ کہنا کہ میں تمہیں اس کی لاش دے دوں۔ ناظرین، مدینہ کی تمام تر آبادی کو معلوم ہو چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی دعوت اسلام لے کر بصرہ گیا ہوا ہے۔ سب ایلچی کی واپسی کے منتظر تھے، لیکن تینوں محافظ ایلچی کے بغیر واپس آئے۔ ان کے چہروں پر گردگیتے اور تھکن کے آثار بھی نہیں تھے، بلکہ غم و غصے کے تاثرات بھی تھے۔ وہ مدینہ داخل ہوئے تو لوگ ہجوم کر کے آ گئے۔ خدا کی قسم، ہم انتقام لیں گے، محافظ بازو لہرا لہرا کر کہتے جا رہے تھے۔ موتا کے شرجیل بن عمرو کا قتل ہم پر فرض ہو گیا ہے۔ ناظرین، جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو باہر مدینہ کی آبادی اکٹھی ہو گئی تھی۔ عربوں کے رواج کے مطابق قتل کی سزا قتل تھی۔ باہر لوگ انتقام انتقام کے نعرے لگا رہے تھے۔ اس دور میں بھی آج کل کی طرح ایک دوسرے کے ایلچیوں کو، جن کی حیثیت سفیروں جیسی ہوتی تھی، دشمن بھی تحفظ دیتا تھا۔ کسی کے ایلچی کو قتل کر دینے کا مطلب اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا۔ اہل مدینہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر مدینہ والوں کے بکھرے ہوئے ہجوم سے فرمایا، میں نے انہیں لڑائی کے لیے نہیں للکارا تھا، میں نے انہیں سچا دین قبول کرنے کو کہا تھا۔ اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں تو ہم لڑیں گے، ہم انتقام لیں گے، مسلمان کمزور نہیں۔ ناظرین، ہجوم نعرے لگا رہا تھا، مسلمانوں کا خون اتنا ارزاں نہیں، ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر مر مٹیں گے۔ ناظرین، رسول کریم علیہ السلام کے حکم سے اسی روز مجاہدین اسلام کی فوج تیار ہو گئی، جس کی تعداد 3000 تھی۔ رسول کریم علیہ السلام نے سپہ سالاری کے فرائض زید بن حارثہ کو سونپ دیے۔ اگر زید شہید ہو جائے تو سپہ سالار جعفر بن ابی طالب ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جعفر بھی شہید ہو جائے تو سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ ہوگا۔ اگر عبداللہ کو بھی اللہ شہادت عطا کر دے تو فوج اپنا سپہ سالار خود چن لے۔ ناظرین، مورخ ابن سعد اور مغازی لکھتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے یہ 3 سپہ سالار درجہ بدرجہ مقرر کر کے مجاہدین کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ آپ علیہ السلام نے سپہ سالار زید بن حارثہ سے فرمایا کہ موتا پہنچ کر سب سے پہلے شرجیل بن عمرو کو، جو ہمارے ایلچی کا قاتل ہے، قتل کیا جائے۔ پھر موتا اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو کہا جائے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ انہیں بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے، اگر وہ قبول کر لیں تو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ ناظرین، مجاہدین کی اس فوج میں خالد بن ولید محض سپاہی تھے، کسی دستے یا جیش کے کماندار بھی نہیں تھے۔ روم کے شہنشاہ ہرقل کی فوج آج کے اردن میں کسی جگہ خیمہ زن تھی۔ یہ قبیلہ غسان کا علاقہ تھا۔ فوج کی تعداد مورخین کے مطابق 1 لاکھ تھی۔ یہ فوج اس علاقے کی بستیوں پر چھا چکی تھی۔ کھڑی فصل گھوڑے اور اونٹ کھا رہے تھے۔ لوگوں کے گھروں سے اناج اور کھجوروں کے ذخیرے فوج نے اٹھا لیے تھے، اور جوان اور خوبصورت عورتیں فوج کے سرداروں اور کمانداروں کے خیموں میں تھی۔ ہرقل کا خیمہ قناتوں اور شامیانوں کا محل تھا۔ قبیلہ غسان کا سردار اعلیٰ ہرقل کے سامنے بیٹھا تھا۔ اسے ہرقل کی فوج کشی کی اطلاع ملی تھی تو وہ بیش قیمت تحائف اور اپنے قبیلے کی بے حد حسین 10-12 لڑکیاں لے کر ہرقل کے استقبال کو چلا گیا تھا۔ اب ان لڑکیوں میں سے 2-3 ہرقل کے پہلوؤں میں بیٹھی تھیں، اور تم نے بتایا ہے کہ مدینہ سے محمد علیہ السلام نے تمہیں پیغام بھیجا تھا کہ تمہارا قبیلہ اس کا مذہب قبول کر لے۔ ہرقل نے کہا، میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ میرے ایک سردار شرجیل بن عمرو نے مدینہ کے ایلچی کو مجھ تک نہیں پہنچنے دیا۔ غسان کے سردار اعلیٰ نے کہا، اسے موتا میں قتل کر دیا تھا۔ کیا مدینہ والوں میں اتنی طاقت اور جرت ہے کہ وہ اپنے ایلچی کے قتل کا انتقام لینے آئیں؟ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 30 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔